مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کی ہوسٹ جیکلین گیل آج کرائم اویئرنیس کے چوتھے پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، جس کا ٹاپک ہے کرمنل لا اینڈ پروسیجر آف ٹرائل، فوجداری قانون مقدمات چلانے کا طریقہ کار. آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صادقین گارڈنر جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے، تو ہم ان کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو سر، میرا آپ سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی کوئی اس پروفیشن سے منسلک ہے یا صرف آپ ہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ میڈم فار انوائٹنگ می ایٹ دس فورم. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اس چینل کا، CRN کا اور ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا اس چینل پر آ کر اس پروگرام میں آ کے لا کے اوپر، کرمنل لا کے اوپر اویئرنیس دینے کا مجھے انہوں نے موقع دیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم اینڈ گریٹفل ٹو دا چینل ایز ویل. تو میڈم، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون ہو ہیپن ٹو بی اے لائر ان مائی فیملی. مائی فادر مسٹر JV گارڈنر، فل نیم میں جیمز ویلنٹائن گارڈنر. He had been a lawyer since 1964 till 1999 اور he was a very well renowned lawyer of among Christian community. تو اس لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے، میں ان کے نقش قدم پر جو ہے میں نے سوچا کہ میں وکیل ہی بنوں. ویسے تو میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، مگر ان کو دیکھ کے میں جو ہے نا، میں نے کہا کہ جی وکالت سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اور وہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے. تو آپ یہ کرمنل لا کو بائبل کے تناظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم، کرمنل لا کے تناظر میں بائبل کو جو ہے میں دیکھتا ہوں اس طرح کہ بائبل مقدس کے اندر کرمنل لا جو ہے اور کرمنل جسٹس جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے. نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں، ہر کتاب میں موجود ہے. میں اس میں سے صرف چند جو ہے نا وہ آیات اور جو ہے نا ریفرنسز آپ کے سامنے ابھی کوٹ کرتا ہوں. جیسے رومیو کا خط، اس میں جو ہے خدا نے کہا ہے کہ میں جو ہوں بدلہ لینے کے لیے موجود ہوں. کسی کو کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے. اور اس کا جو ہے ریفرنس وہ یہ ہے، رومیو کا 12واں باب 19ویں آیت، اور امثال کی کتاب میں 21واں باب 15ویں آیت، اور پیدائش کی کتاب میں 9واں باب 5 سے 6 آیت. یہ ساری کرمنل جسٹس کے اوپر اور کرمنل لا کے اوپر جو ہے وہ اس پہ مہیت کرتی ہے ساری چیزیں. جی بہت زبردست. تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس لیگل پروفیشن میں کب سے ہیں؟ اس لیگل پروفیشن میں تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں مجھے اس لیگل پروفیشن کے اندر. اور میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور خدا نے مجھے اس میں بہت سی سرفرازی دی ہے، اور اس میں نے بہت کام کیا. بہت سی جگہوں پر میں اپیئر ہوا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خدا نے مجھے اس میں کافی سرفرازی دی ہے. میرے نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل کلائنٹس بھی موجود ہیں جو مجھ سے جو ہے نا اپنی جو ہے لیگل جو ہیں وہ اسسٹنس مجھ سے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. اچھا، تو سر ویسے عموماً لوگ جو ہے ایڈوکیٹ بننے کے لیے LLB کرتے ہیں، تو آپ نے LLB کے علاوہ کچھ کیا؟ جی بالکل. LLB کے علاوہ میرے پاس پوسٹ گریجویشنز کی ڈگریز ہیں انوائرمنٹل لا میں اور لیبر لا میں. اور اس کے ساتھ ابھی میں جو ہے اس وقت پریزنٹلی ٹیکسیشن لا کے اندر جو ہے پوسٹ گریجویشن کر رہا ہوں فرام دی یونیورسٹی لا کالج، پنجاب یونیورسٹی لا کالج نیو کیمپس سے. اور میں انوائرمنٹ کے اندر بھی کافی کام کرتا رہا ہوں. میرے استاد تھے اختر چوہان صاحب اور میڈم سمیرہ ایوان، ان کے چیمبر سے میں نے جو ہے نا انوائرمنٹ کا کافی جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے ماحولیات کے اوپر. تو آپ نے کبھی کسی لا کالج میں پڑھایا؟ جی لا کالج میں بھی پڑھایا ہے. لا کالج میں نے نیشنل لا کالج کے اندر میں نے عرصہ 10 سال پڑھایا ہے. 2009 سے لے کے میں نے 2010 تک جو 17 تک جو ہے نا میں نے پڑھایا ہے. جی جورسپروڈنس پڑھائی تھی میں نے. جی تو سر آپ کیا ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ کرائم کیا ہے؟ واٹ از کرائم؟ کرائم بیسکلی جو ہے کسی پرسن یا اس کی باڈی کے اگینسٹ آپ جب کوئی آفینسو کام کرتے ہیں اور یا اس کے اگینسٹ کوئی کسی قسم کا کوئی اس کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ کرائم کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کو شیپ اپ کر لیا جاتا ہے. اور جو ہے کرائم 2 طرح کا ہوتا ہے. اس میں ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول کرائم، انڈیویجول کے اگینسٹ کرائم، اور ایک ہوتا ہے آپ دنیا کے اگینسٹ کرائم کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ دو طرح کے اس کے اندر جو ہیں یہ کرائم کی کائنڈز ہیں. ٹھیک, تو جرائم کے خلاف لوگوں کو کیسے موشن میں لایا جا سکتا ہے؟ جرم اگر لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹس اگر کوئی جرم ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے سب سے پہلے جو اب میں آپ کو اس سے پہلے جانے سے پہلے جرم کی بھی دو اقسام ہیں. ایک قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے, ایک ناقابل دست اندازی جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جرم جس قابل دست اندازی جرم وہ ہوتا ہے جس میں پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے اور کسی اوفینڈر کو جا کے اریسٹ کر سکتی ہے, اس کے لیے اس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور ناقابل دست اندازی کے اندر اس کو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو اس کو اپنی پولیس آفیسر کو ہائر اتھارٹی سے اپنے اوپر جو افسران ہیں, چاہے وہ اس کے اوپر اس کا ایس ایچ او ہے, ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, یا میجسٹریٹ بھی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے وارنٹ دیتا ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے. تو یہ دو طرح کے جرم ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اس کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ ایکشن کیسے لیا جاتا ہے. سیکشن 154 کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے فیکٹس اپنے جا کے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں, اور اس کو وہ جو ہوتا ہے آئی او اس وقت جو آپ کا ایس ایچ او ہے اس پولیس اسٹیشن کا, وہ آپ کو ہی از باؤنڈ ٹو رجسٹر اے کرمنل کیس اگینسٹ دی اوفینڈر, اور وہ اس کو رجسٹر کر کے وہ اس کی جو ہے انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے. صرف ایف آئی آر کے ذریعے ہی کرمنل لاء کو موشن میں لایا جا سکتا ہے. سر, اگر پولیس ایف آئی آر جمع نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ پولیس اگر ایف آئی آر نہیں کرتی تو آپ اس کے اگینسٹ 22A(b) جو ہے CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس کے اگینسٹ آپ سیشن کورٹ کے اندر ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں آپ جو ہے یہ اپلیکیشن دے کے آپ ایف آئی آر کے آرڈرز لے سکتی ہیں, اور اس پولیس آفیسر کے اگینسٹ ساتھ میں آپ انڈر سیکشن 155 آف دی پولیس آرڈر 2002 اگر وہ پھر بھی ایف آئی آر نہیں کرتا تو آپ کمپلائنس کے لیے جو ہے ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے آن پارٹ آف دی پولیس آفیسر, کہ وہ ایف آئی آر نہیں کر رہا اور ایک جو ہے اتھارٹی کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے, اس کو آگے سے وہ اس کی سن نہیں رہا. تو اگر ایف آئی آر جمع ہو جائے تو پھر اس کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ایف آئی آر جب آپ کی ہو جاتی ہے, لانچ ہو جاتی ہے, تو آپ کو جو ہے اگر تو آپ ایکیوزڈ ہیں لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹس, ایف آئی آر ایک پرسن کے اگینسٹ ہوئی ہے تو اس کو بیل اپلائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بیل لے, پری اریسٹ بیل لے. اور اگر آپ کمپلیننٹ ہیں اس ایف آئی آر کے اندر تو آپ پولیس کے ساتھ جو آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں اور چلان مکمل کروائیں. 173 کا چلان مکمل کروا کے میجسٹریٹ کے پاس آپ وہ چلان سبمٹ کروائیں تاکہ ٹرائل سٹارٹ کیا جائے. تو جب کورٹ ٹرائل چلانا چاہتی ہو تو عدالت کون کون سی باتیں مد نظر رکھتی ہے؟ جب عدالت ٹرائل چلانا چاہتی ہو اور اس کو لگے کہ جی میں جو ہے یہ فٹ کیس فار ٹرائل ہے, تو سب سے پہلے تو عدالت جو ہے نا اس کو کیٹیگرائز کر دیتی ہے ABC کیٹیگری کے اندر کہ جی یہ ایک اس کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی کوگنیزنس ہونی چاہیے, لینی چاہیے, یا اس کو بالکل ہی جو ہے نا سنے بغیر اس کو فارغ کر دینا چاہیے. یہ کیٹیگرائز کرتی ہے. دو کہ یہ ABC کی جو کیٹیگریز ہیں یہ قانون میں کہیں نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ایک جوڈیشل ایکٹ ہے, میجسٹریٹس حضرات کا ججز حضرات کا یہ جوڈیشل ایکٹ ہے. اس کے ساتھ ہی جب ٹرائل چلانا ہوتا ہے کورٹ نے تو وہ سب سے پہلے دیکھتی کہ کیا ٹرائل چلانے کے لیے کافی مواد موجود ہے, کیا جو جرم ہوا ہے آیا یہ جرم میری حدود میں ہوا ہے, کیا میرے پاس اس جرم کو سننے کا اختیار ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ تو اس میں یہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو عدالت خود میجسٹریٹ کی جو عدالت ہے وہ کورٹ وہ خود مرتب کرتی ہے, اور پھر اس کے اوپر ٹرائل کو جو ہے نا وہ انیشیٹ کرتی ہے کہ کیا کنیکشن ہے ایکیوزڈ کا کرائم کے ساتھ. تو یہ 4-5 سوال ہیں جو عدالت دیکھتی ہے. تو سر اگر کسی مجرم پر کوئی مقدمہ ہو اور وہ نہ آ سکے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو یہ پولیس کیس نہیں ہے اور یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے تو لیٹ سے کہ اگر وہ نہیں آتا اور اس کو کوئی پرابلم ہے تو ایک ڈسپینسیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے انڈر سیکشن 205 آف CRPC کہ اس کو جو اس کی حاضری معافی کی درخواست کو اس کو کہتے ہیں, وہ جو ہے دی جاتی ہے, اور اگر بشرطے کہ وہ حراست میں نہ ہو.
تو اس لیے جو ہے نا یہ وہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے اس کے اوپر. تو سر اصل ٹرائل جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ جو ٹرائل ورڈ ہے اصل میں یہ شروع ہوتا ہے آن دی فریمنگ آف چارج. چارج جب فریم ہو جاتا ہے عدالت بلا لیتی ہے, جی کہتی ہے کہ جی یہ آپ کو ہم نے آپ کے اگینسٹ جو کمپلین ہے یا آپ کے اگینسٹ جو ایف آئی آر ہے ہم نے اس کی کاگنیزنس لے لی ہے, آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کو سنایا جاتا ہے کہ جی یہ چند سوالات ہوتے ہیں, کیا واقعی آپ نے جرم کیا, کیا آپ اپنے آپ کو انوسینٹ سمجھتے ہیں, کیا آپ گلٹی ہیں. تو اس طرح کے سوالات کر کے جو ہے نا وہ فریمنگ آف چارج جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا سیکشن 220 سے غالباً 240 تک ہے, وہ اس کو جو ہے نا سٹارٹ کیا جاتا ہے اس طرح. تو سر یہ چارج کیا ہوتا ہے؟ چارج بیسکلی جو ہے یہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو عدالت مرتب کرتی ہے کسی جو ہے مجرم کے اگینسٹ, جس کو ہم اردو میں فرد جرم کہتے ہیں. وہ عائد کی جاتی ہے اور وہ اسے پوچھا جاتا ہے اور اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس ہوتی ہے اور کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. تو سر ٹرائل مکمل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹرائل ٹرائل مکمل آپ کا اس طرح ہوتا ہے کورٹ کے اندر کہ جب آپ کا چارج فریم ہو جاتا ہے, آپ پروسیکیوشن میں ہیں اگر تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اپنے کیس کو ثابت کر دیتے ہیں, ڈیفینس آپ کے اوپر کراس ایگزامینیشن کنڈکٹ کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد جب شہادتیں مکمل ہو جاتی ہیں, ڈاکیومنٹری اور اورل ایویڈنس مکمل ہو جاتی ہے, اس کے بعد اور ساتھ ہی آپ کے جو ہے وہ 342 کے جو بیانات ہو جاتے ہیں جس میں ایکیوزڈ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ, تو کیا واقعی میں کہ جو پروسیکیوشن سٹوری ہے وہ جھوٹی ہے, کیا ہے اس کے اگینسٹ کوئی اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہے, تو وہ ایک موقع دیا جاتا ہے ایکیوزڈ کو. وہ جب بیانات ہو جاتے ہیں تو ان بیانات کے بعد پھر جو ہے وہ شہادتیں کلوز ہو جاتی ہیں, اور شہادتیں کلوز ہونے کے بعد اگر جو ہے نا یہ بحث میں آ جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بہت چیز بتاتا چلوں کہ اگر چارج فریم ہو جاتا ہے تو چارج فریم ہونے کے ساتھ اگر کورٹ کو یہ لگے کہ میں نے چارج کو آلٹر کرنا ہے یا میں نے اس کو دوبارہ میں نے اس کے ساتھ کوئی اس میں کوئی چینجز لانے ہیں, تو کورٹ اس چیز کو مد نظر رکھے گی کہ میں چارج کو ایسے فریم کروں یا اس کو ایسے الٹر کروں کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کے رائٹ انفرنج نہ ہوں, اس کے رائٹ جو ہیں وہ جو ہے اس کو سننے کا موقع دیا جائے, اور کورٹ نئے سرے سے نیا چارج فریم کرے گی, آلٹر نہیں کرے گی, اس کو نیا چارج فریم کرے گی. پھر جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر ایویڈنس ہوگی اور اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوگی ان چیزوں پر. تو سر یہ میرا لاسٹ کویسچن ہے آپ سے کہ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ عدالت دونوں فریقین کو کورٹ میں بلائے گی اور بلا کے وہ ججمنٹ پروناؤنس کرتی ہے. کوئی بھی عدالت کسی بھی کیس کے اندر جو ہے نا, خاص طور پہ کرمنل میٹرز کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے نا کورٹ وہ ججمنٹ کو فریقین کے سامنے یا ان کے جو آتھرائزڈ ایجنٹس جس کو ہم لائرز کہتے ہیں وہ موجود ہوں کورٹ میں تو وہ سناتی ہے. اس کا طریقہ کار بھی CRPC کے اندر لکھا ہوا ہے, موڈ آف پروناؤنسنگ ججمنٹس. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کو میں جو ہے لاسٹ میں یہ اس چیز کو بائبل کے ساتھ کوٹ کروں گا, کلام مقدس کے ساتھ اس کو کوٹ کروں گا کہ جب آدم کو سزا سنائی گئی تھی اور حوا کو سزا سنائی گئی تھی تو ان کو بھی خدا نے بلایا, موجود کیا, ان سے سوال جواب کیے, ان سے ریفرنسز, ان کی شہادتیں مانگی, سوال نامے لکھے گئے, پوچھا گیا اور ان کی موجودگی میں ان کو سزا دی گئی. ان کی غیر موجودگی میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم آدم کہیں اور ہو تو اماں ہوا کہیں اور ہیں, تو پھر ان کو جو ہے نا وہیں پہ ان کی غیر موجودگی میں سزا سنا دی گئی. ان کی موجودگی میں ان کو سزا دی گئی کہ تم اب زمین پر اترو. جی سر, آپ نے بہت اچھے انداز میں کرائم اویئرنیس کے تعلق سے لوگوں کو بتایا. سر آپ ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی میڈم, میں اپنی ینگ جنریشن جو اسپیشلی ہماری کرسچن یوتھ ہے اس کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے تعلیم کی طرف دھیان دیں, غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ترک کریں, اور آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں وہ آپ اس میں بہترین کریں, بہترین سے بہترین کرتے جائیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی تعلیم کی طرف دھیان دیں. اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں, کیونکہ قانون اور قوانین جتنے بھی ہیں وہ کلام مقدس میں سے نکلے ہیں.
اور وہ کلام میں ہی سے جو ہیں وہ آگے پروان چڑھے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے پڑھیں اور جو ہے LLB اور وکیل اگر بن سکتے ہیں تو لازمی بنیں, کیونکہ امریکہ کے اندر بچے کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے, اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا پتہ ہے. تو یہاں پر تو ہماری آدھی عمریں گزر جاتی ہیں, ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو لہٰذا اس کو جو ہے کائنڈلی آپ جو ہے نا کنسیڈر کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھے انداز میں کرائم اویئرنیس کے تعلق سے ینگ جنریشن کو اور دوسرے لوگوں کو بتایا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور دیکھیے گا, سبسکرائب بھی کریے گا, لائک اینڈ شیئر بھی کریے گا. گاڈ بلیس یو.